اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے یہاں کوئی لائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے اور انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا نا، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دیا جائے تاکہ ایک جو تسلسل ہے وہ ٹوٹے نہ۔ تو کل ہم نے کیے تھے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ گلا ہے اور یہ آپ کا ادھر منہ ہے، یہ پورا ایک نقشہ بنا ہوا ہے، تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اچھا یہ جو ہے نا ہا اور حمزہ، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا، گلے کا جو نیچے والا حصہ ہے نا، تو ہا کی آواز ہا، جو آنکھوں والی ہے تو اس کی آواز کس طرح آئیں گی؟ ہا۔ اور حمزہ کو ہم حمزہ کے انداز میں نہیں پڑھتے، اس پر کوئی زبر زیر پیش آتی ہے تو اس طرح پڑھا جاتا ہے، ایسے آ۔ قرآن پاک میں کہیں بھی آپ حمزہ نہیں پڑھتے، بلکہ زبر زیر پیش، دو زبریں کھڑی زبر کچھ بھی لگا کے آپ پڑھتے ہیں۔ تو اس کو آپ آ یا ای یا او اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، آ۔ اس کے بعد ہا کی ہا اور حمزہ کی آ، بالکل جو ہے وہ سیدھا آپ کی باہر آواز آئے گی، اور حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ زور لگے گا اور وہاں سے ہی حمزہ ادا ہوتی ہے۔ ہا بھی کوشش کر کے جو نیچے والا حصہ ہے نا اس پہ ذرا دیکھیں، تھوڑی سی جنبش بھی ہوتی ہے، جو وائبریشن بھی ہوتی ہے نا، تو کوشش کریں گے تو ہو جائے گا ادا۔ ہا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عین اور حا۔ عین اور حا حلق کا درمیانی حصہ، اس سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں عین، اچھا عین کی آواز جو ہے نا یہ حمزہ سے ملتی ہے۔ اگر آپ عین پہ زبر لگائیں، دیکھیں عین زبر آ، عین زیر عی، اور حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای اور عین زیر ای اور عین کی آواز عی۔ تو عین کی آواز کے اندر جس طرح آپ کپڑے نچوڑتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اپنی آواز کو نچوڑنا ہے اور گلے کے درمیانی حصے سے اس کی آواز نکالنی، عی، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ کی آواز ای، وہ بالکل سیدھی نکلتی ہے، اور عین کی آواز ذرا گھما کے نچوڑ کے ذرا نا، تو اس طرح پھر تھوڑا سا اگر زور لگائیں گے حلق کا درمیانی حصے پر آپ، تو عی۔ اچھا زور لگانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اپنی طاقت لگائے، ایسا نہیں میں کہہ رہا، بلکہ آپ جو زبان کا پچھلا حصہ ہے نا، تو اس کو اگر آپ پیچھے کی طرف کریں گے تو حلق کے درمیانی حصے پہ آپ زور لگے گا تو عی کی آواز نکل آئے گی، عی یا آ یا عو، اس طرح کی آواز جو ہے وہ بن جائے گی آپ کی۔ اس کے بعد ہے ہا کی آواز بھی بالکل جس طرح بندہ دوڑ لگاتا ہے یا سیڑھیاں چڑھتا ہے تو سانس اس کی پھول جاتی ہے، تو اس طرح کی آواز آتی ہے نا، تو ہا کی آواز بالکل اس طرح آئے گی، ہا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ والا ہا اور یہ ہا ہے، یہ نیچے سے نکلتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، اور یہ ہا جو ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا خا اور غین، یہ بالکل اوپر سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو آپ کی زبان نظر آ رہی ہے، دیکھیں زبان کے ساتھ ہی جو آپ کا کوہ ہے نا، کوے کے جو حصہ ہے اس کے ساتھ ہی وہاں سے اوپر سے ہی آپ اس طرح کر کے، تو وہ جب آواز باہر نکلے گی نا تو آپ کا جو کوہ ہے نا منہ کے اندر وہ ہلے گا، اور یہ خا کی آواز اور غین کی آواز وہ یہ دو آوازیں نکال دے گا، خا اور غین، خا اور غین، خا غین، خا غین۔